ایک ایسی ماں کہ جو بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو کھا گئی، ایک ایسی ماں کہ جس نے اپنے شوہر کی جنسی ہوس کو مٹانے کی خاطر اپنی نوجوان و حسین بیٹی کو اس کے سامنے پیش کر دیا، ایک ایسی ماں جس نے طاقت و اقتدار کے لالچ میں اپنی تمام اولادوں کا قتل کروا دیا، ایک ایسی ماں جو اپنی اولاد کو تلوار سے 2 لخت کرنے پر رضامند ہو گئی، اور ایک ایسی ماں کہ جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اولاد کو کفر و شرک کی راہ پر گامزن کر دیا۔ دوستو، ان تمام عورتوں کا احوال آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ ماں ایثار و محبت کا وہ پیکر ہے کہ جو اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کی خاطر خود اپنی ہستی اور جوانی کو فراموش کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب خدا کو اپنے بندوں سے محبت جتانے کی نوبت پیش آئی تو اس نے بھی ماں اور اولاد کی محبت کو بطور پیمانہ استعمال کیا۔ تاہم دوستو، یہ ہرگز ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر عورت ایک اچھی ماں بھی ثابت ہو۔ تاریخ انسانی میں کچھ ایسی سیاہ کردار کی حامل مائیں بھی گزری ہیں کہ جن کا ذکر رب کائنات نے اپنی نازل کردہ الہامی کتابوں میں بھی بیان فرمایا تاکہ آنے والی امتیں ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو آئیے آپ کو آسمانی کتابوں میں درج چند ایسی عورتوں کے واقعات سناتے ہیں کہ جنہوں نے ہوس دنیا میں مبتلا ہو کر اپنی اولادوں کو بھی نہ بخشا۔ سامریہ کی آدم خور ماں۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل پر ایک نااہل بادشاہ یہورام کی حکومت تھی۔ ان دنوں ملک شام کے بادشاہ نے یہودیوں کے دارالحکومت سامریہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ غذائی قلت اور قحط کے باعث کھانے پینے کی اشیاء شہر میں اس قدر مفقود ہو چکی تھیں کہ گدھے کے سر اور جانوروں کی علائشات تک چاندی کے سکوں کے عوض ملنے لگے۔ ایسے حالات میں بادشاہ یہورام کے دربار میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے نام روایات میں مذکور نہیں۔ ان عورتوں نے اپنا مقدمہ کچھ یوں بیان کیا کہ بھوک سے تنگ آ کر ان دونوں عورتوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ پہلے دن یہ دونوں ایک عورت کا بچہ کھائیں گی، جبکہ دوسرے دن دوسری عورت اپنا بچہ کھانے کے لیے پیش کرے گی۔ لہٰذا معاہدے کی رو سے پہلے دن ان دونوں نے پہلی عورت کا بچہ ذبح کیا، اسے پکایا اور بطور خوراک استعمال کیا۔ لیکن جب دوسرے دن دوسری عورت کی باری آئی تو اس نے اپنی مامتا سے مجبور ہو کر اپنا بچہ کہیں چھپا دیا اور معاہدے سے پھر گئی۔ اب یہ پہلی عورت بادشاہ کے سامنے بضد تھی کہ دوسری عورت کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی اپنا بچہ ذبح کرے اور اس کا حصہ اسے مہیا کرے۔ جب بادشاہ یہورام نے اپنی عوام کو بھوک اور فاقوں سے پریشان ہو کر اپنی ہی اولادوں کو کھاتے دیکھا تو یہ سخت پریشان ہوا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اپنی رعایا کو سہولت پہنچانے کی خاطر کوئی ٹھوس اقدامات کرتا، اس نے اپنی نااہلی اور ناعاقبت اندیشی کے باعث ان فاقوں اور قحط کا ذمہ دار اللہ رب العزت اور آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، اور اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فرمان شاہی جاری کر دیا۔ ہیروڈیاس شاہی استبل میں کام کرنے والے ایک ملازم کی بیٹی تھی جسے خدا تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا، تاہم اس کے خمیر میں حسن سے زیادہ دولت و اقتدار کی ہوس شامل تھی۔ ہیروڈیاس نے ابتدا میں قوم بنی اسرائیل کے شہزادے فلپ کو اپنے دام محبت میں گرفتار کیا اور اس کی بیوی بن گئی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ حکومت کا سب سے مالدار اور زرخیز حصہ فلپ کے بھائی اینٹی پاس کے حصے میں آیا ہے تو یہ فلپ کو چھوڑ کر اینٹی پاس پر ڈوری ڈالنے لگی، یہاں تک کہ ہیروڈیاس کے حسن کا اسیر بن کر اینٹی پاس نے اس دور میں رائج رسوم و رواج کے خلاف جا کر اپنے ہی بھائی کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب جان دی بیپٹسٹ کے نام سے بھی پکارتے ہیں، قوم بنی اسرائیل میں دعوت حق کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہیروڈیاس اور اس کے شوہر اینٹی پاس کی اس عمل بد کی ببانگ دہل مخالفت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہیروڈیاس آپ علیہ السلام کی جانی دشمن بن گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر اکسانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اینٹی پاس اللہ کے ایک پیغمبر کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا،
لہٰذا یہ اپنی بیوی کو ٹالتا رہا۔ اپنی انا اور غرور و تکبر کی آگ میں جلتی ہوئی ہیروڈیاس نے خود اپنی ہی بیٹی جس کا نام سلومی تھا اور یہ اس کے پہلے شوہر یعنی فلپ سے پیدا ہوئی تھی، یہ حسن و جمال میں اپنی ماں سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ہیروڈیاس نے اینٹی پاس کو رجھانے اور اسے اپنی بات منوانے کے لیے اپنی ہی بیٹی سلومی کے حسن کا استعمال کیا۔ ہیروڈیاس نے خود اپنی ہی بیٹی کو برہنہ اور شرمناک رقص کی تربیت دی اور اسے بادشاہ اینٹی پاس کے سامنے پیش کر دیا۔ حسن پرست بادشاہ اینٹی پاس سلومی کے جلووں کی تاب نہ لا سکا، یہاں تک کہ اس بدبخت بادشاہ نے اپنی ہی بھتیجی کی ایما پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کروا دیا۔ لہٰذا یہ دونوں بدکار ماں اور بیٹیاں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کی شہادت کی وجہ بنی۔ قاتل فاحشہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کسی کہبہ خانے میں 2 فاحشائیں یعنی جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھیں۔ ان دونوں نے ایک ساتھ 2 بچوں کو جنم دیا، تاہم ان میں پہلی عورت جو انتہائی لاپرواہ اور خود غرض تھی، اس نے دوران نیند اپنے بچے کو اپنی ہی کروٹ تلے روند کر قتل کر دیا۔ جب یہ صبح اٹھی تو دیکھا کہ اس کا بچہ اس کے نیچے دب کر مر چکا تھا، تو اس عورت نے چپ چاپ اپنا مرا ہوا بچہ دوسری عورت کے زندہ بچے سے تبدیل کر دیا۔ جب دوسری عورت بیدار ہوئی تو اس نے پہچان لیا کہ یہ مردہ بچہ اس کا نہیں، بلکہ اس کا حقیقی بچہ تو پہلی عورت کے پاس ہے۔ یہ انوکھا مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا، جو اپنی فہم و فراست میں کوئی ثانی نہ رکھتی تھی۔ یہ معاملہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم جاری کیا کہ زندہ بچے کو 2 ٹکڑے کر کے دونوں عورتوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ بادشاہ کی زبانی یہ حکم سن کر بچے کی حقیقی ماں فوراً اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی، جبکہ نقلی ماں اپنی چوری پکڑی جانے کے ڈر سے خاموش رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کے رد عمل کے ذریعے بچے کی اصل ماں کا پتہ معلوم کر لیا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا، جبکہ وہ عورت جو اپنے بچے کی قاتل تھی اسے اس دور میں رائج قوانین کی رو سے سزا سنائی گئی۔ نامہ یا واحلہ۔ مختلف روایات کی رو سے واحلہ یا نامہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کا نام تھا۔ کہنے کو تو یہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کی بیوی تھیں، لیکن درِ پردہ یہ اپنے شوہر کے خلاف جا کر کفار اور مشرکین کی مدد کرتی۔ یہ نہ صرف ان کی محافل میں جا کر اپنے شوہر کو پاگل و مجنون قرار دیتی، بلکہ کسی بھی نئے ایمان لانے والے شخص کی اطلاع جا کر اپنے قبیلے میں دیتی اور وہ اس شخص کا جینا دو بھر کر دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان، جس کا نام بعض مفسرین یام بھی بیان کرتے ہیں، یہ اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کر قوم نوح کے دین پر چل بیٹھا تھا۔ یہ واحلہ کی ہی تربیت تھی کہ جس نے اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کے بیٹے کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا اسی طرح حالت کفر میں اس دنیا سے رخصت ہوا، جبکہ اس کی ماں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر رب کائنات نے آنے والی امتوں کے لیے اپنی کتابوں جیسے قرآن مجید اور توریت و انجیل میں بیان فرمایا۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھنے والی ملکہ جیزبل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عطالیہ۔ جب یہ سلطنت یہودا کی ملکہ بنی تو اپنی ماں سے بھی زیادہ سرکش، بت پرست اور صفاق ثابت ہوئی۔ تاہم سرحد پر بسنے والے وحشی قبائل کے ہاتھوں قید و بند اور تشدد کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد یہ ایک خدائے واحد پر ایمان لے آئی، لیکن یہ زیادہ عرصے تک اپنے ایمان پر قائم نہ رہ سکی اور دوبارہ بت پرستی کی جانب لوٹ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے اور یہودیوں کے بادشاہ اخزیہ کو بھی بت پرستی کے راستے پر ڈال دیا۔ اخزیہ کے خود اپنے ہی سپہ سالار کے ہاتھوں قتل ہو جانے کے بعد اس نے براہ راست قوم بنی اسرائیل پر حکمرانی شروع کر دی۔ یہ ملکہ ہوس اقتدار میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کی تمام اولادوں کو قتل کروا دیا۔ بال کی پجارن ملکہ عطالیہ نے قوم بنی اسرائیل پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی، تاہم اس کا ایک پوتا جو کسی طرح اس کے قتل عام سے محفوظ رہا تھا، قوم بنی اسرائیل نے اسے تخت پر بٹھا کر عطالیہ کو برطرف کر دیا۔ ملکہ عطالیہ کی موت اپنے محل کے باہر ایک مجمع کے ہاتھوں انتہائی دردناک انداز میں ہوئی۔